لیکن آپ ایک قسم اٹھائے، ساری دنیا کی قسموں سے سچا قسم آپ کی ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس بندے کا ایمان کامل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا جس کے بارے میں آپ قسم اٹھا دیں کہ وہ بندہ مومن نہیں۔ اللہ کے حضور وہ کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ تنگ ہے، سمجھ لو یہ تنگ کرنے والا بندہ مومن نہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی، توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی انعام اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے والوں میں اور سکھانے والوں میں شامل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کے نام سے ہر مسلمان واقف ہے۔ جو شخص بھی جمعہ پڑھتا ہے وقت پر اور درس سنتا ہے، انہم تھوڑا جنت چپ کرو ذرا، یا ہم کو کھولیں۔ جو شخص بھی جمعہ پڑھتا ہے یا درس سنتا ہے، وہ اس نام سے بخوبی واقف ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ہر انسان اس سے واقف ہے، کیونکہ ہر درس میں، تقریباً ہر جمعے میں اور اکثر خطابات میں ان کی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کب مسلمان ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 13 سال آپ مکہ المکرمہ میں رہے۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 53 سال۔ اور 10 سال آپ مدینہ میں رہے تو 63 سال۔ ان 10 سالوں میں دوسرے سال میں غزوہ بدر، تیسرے سال میں غزوہ احد، 5ویں سال میں غزوہ خندق، 6 سال میں غزوہ خیبر ہوا۔ اب 6ویں سال میں غزوہ خیبر کی جب غنیمت تقسیم ہونے لگی ہے تو ایک شخص مسلمان ہو کر آیا۔ تو 53 میں 6 داخل کرنے تو کتنے سال ہو گئے؟ 59۔ عمر مبارک کتنی ہے؟ تو جو شخص اس وقت مسلمان ہوا وہ حضور کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنے سال رہا؟ اب آپ غور کیجئے گا، صرف 4 سال آپ کے ساتھ گزارے، اور سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صرف 4 سال۔ اب ہمیں انہوں نے وکھرا وکھرا کر دو، یہ بات میری اس وقت ہی توجہ سے چلے گی جب یہ خاموشی رہے گی۔ اب ہمیں جمعے پڑھتے، نمازیں پڑھتے کتنا وقت ہو چکا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال گزر چکے۔ کیا ہم کھڑے ہو کر 10 حدیثیں اس طرح بیان کر سکتے ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ نہیں ہے، ہمیں نہیں یاد ہے۔ لیکن صرف 4 سال، صرف 4 سال اتنی حدیثیں یاد کی کہ آج پوری دنیا میں عرب ہو، عجم ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، جزیرے ہو یا صحرا ہو،
جہاں بھی حدیث کا نام آئے گا سب سے پہلے جس کے تذکرے کیے جائیں گے اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حدیث سے بڑی محبت صرف 4 سالوں میں. اور ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضور انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا. حدیثیں تو بڑی سنتا ہوں آپ سے لیکن بھول جاتا ہوں. کوئی ایسا وظیفہ ہی بتا دے, کوئی ایسی دعا ہی کر دیں, کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ حدیث جب کان میں پڑ جائے پھر زندگی میں کبھی نہ بھولے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, مسجد میں آ جا, ایک کام کہوں گا تو نے سب سے پہلے کرنا ہے. حضور ٹھیک ہے. آپ مسجد میں گئے, صحابہ گئے. اب کسی کو کیا پتا کہ پیچھے کیا ڈیل ہوئی ہے. مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ. سب سے پہلے کس نے اپنا صافہ بچھایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضور نے ایسے کیا, یوں دیکھیے, پکڑا اور رکھا, پکڑا اور رکھا, پکڑا اور رکھا, ظاہر میں کچھ نہیں. اور پھر آپ نے کہا ضمہ, اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو. اب ہمارے جیسا عقل پرست ہوتا تو کہتا حضور مذاق کر دیتے ہو, میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں. یہ تو بچوں کو اس طرح کی جکامیاں دی جاتی ہیں, میں کوئی چھوٹا تھوڑی ہوں, بچہ ہوں, میں کوئی عقل مند انسان ہوں, میں بے وقوف تو نہیں ہوں. لیکن نہیں, اللہ کی قسم صحابہ کا ایمان اتنا عظیم تھا, اگر پیغمبر خالی ہاتھ بھی نظر آ رہے ہو وہ خالی نہیں ہوا کرتے, وہ خالی نہیں ہوتے. حضور نے 3 مرتبہ ایسے کیا. آپ نے فرمایا سینے سے لگا لو. کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا, فما نسیت شیئا بعدہ ابدا. کعبے کے رب کی قسم اس کو سینے سے لگانے کے بعد زندگی میں مجھے نبی کی کوئی حدیث بھولی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی نہیں. اس صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ تو معروف ہے, یہ تو ان کی کنیت ہے جو نام کے ساتھ مشہور ہے, لیکن اصل نام کیا ہے؟ جب وہ حضور کے پاس آئے تو ان کا نام تھا عبد شمس, سورج کا پجاری, سورج کی پوجا کرنے والا. آپ نے فرمایا تو اسلام لا چکا ہے, آج کے بعد تو سورج کا پجاری نہیں ہے, تیرا نام عبد الرحمن ہے, تو رب کا غلام اور اس کا عبادت گزار ہے, رحمان کا بندہ ہو چکا ہے. عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے, ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے. اور ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ نہیں ہے, ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے, اور ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے. ابو کا معنی والا. ابو الاعلی مودودی کا نام کنیت تھی نا, مودودی صاحب کی کنیت کیا تھی؟ تو اعلیٰ کا باپ نہیں, اعلیٰ تو سبحان ربی الاعلیٰ. تو ابو الاعلیٰ سے مراد اعلیٰ کا باپ نہیں ہے, ابو الاعلیٰ مطلب اعلیٰ والا. ابو تراب کنیت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی. تراب کا معنی مٹی, تو ابو تراب مٹی کا باپ نہیں, مٹی والا. چونکہ وہ زمین پہ لیٹے تھے, مٹی جسم سے لگی تھی, میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے صاف کی تھی, تو کیا کہا تھا؟ کن یا ابا تراب, اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. تو ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ نہیں ہے, بلی والا ہے. ابو ہریرہ کو نیت ہے, اور عبد الرحمن بن صخر نام ہے. ان کی ایک حدیث آپ کو سنانی ہے اور وہ یاد کرنی ہے. ہم کہہ سکیں کہ آج مجھے پوری ایک حدیث یاد ہو چکی ہے, میں اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی. وہ حدیث یاد ہے. صحابہ بیٹھے, آقا بیٹھے, مجلس سجی, آپ کی گفتگو شروع ہوئی. آپ نے گفتگو کے آغاز میں ایک جملہ بولا, اور دیکھیں کس قدر عظیم جملہ. اے میرے صحابہ, من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. اے میرے صحابہ, تم میں سے کون ہے
جو یہ وعدہ کرے میں جو ابھی بتاؤں گا اس کو سنے گا، یاد کرے گا، عمل کرے گا اور آگے ان تک پہنچائے گا جو اس پر عمل کریں گے، یہ میرے ساتھ وعدہ کون کرتا ہے؟ اب اگر میں کہوں کہ میں حدیث سنانے لگا ہوں، کون ہے جو مجھ سے پہلے وعدہ کرے اس پر عمل کروں گا؟ تو کہیں گے قاری صاحب تسی گل کرو، کی پتا تسی پیسے ہی مانگ لو۔ تو ہم تو نہیں نا اس طرح۔ یقین جانیے صحابہ میں سب سے پہلے اس موقع پر جس نے ہاتھ کھڑا کیا اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث سنی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی فرمایا ہے، کون ہے جو مجھ سے حدیث سنے گا اور اس پر عمل کرے گا اور اس کو آگے پہنچانے کا وعدہ کرے گا، کون ہے؟ سب سے پہلے جس کا ہاتھ کھڑا ہوا اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ، حضور کے قریب گئے، فَأَخَذَ بِيَدِي۔ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے انسان، اللہ کے مقرب، جن کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم اور کستوری کی خوشبوئیں ان کے پاس سے آئے، اس پیغمبر علیہ السلام نے ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، کتنا سکون ملا ہوگا، کتنا اطمینان آیا ہوگا، کتنی محبت اور اپنائیت ملی ہوگی جب ایک صحابی کے ہاتھ کو میرے آقا نے پکڑا ہوگا۔ اور ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ 5۔ میرے آقا نے ایک ایک انگلی پکڑتے گئے اور ایک ایک بات بتاتے گئے، فعد 5، آپ نے میری انگلیوں پر 5 باتیں گن کے مجھے یاد کروا دی۔ اور ہم نے بھی کتنی باتیں یاد کروانی ہیں؟ 5۔ سب سے پہلی بات، اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ ہمارے ہاں نیکی کا معیار کیا ہے؟ نیک کام کرنا، عبادت کرنا، یہ عابد کہلاتا ہے۔ لیکن یہ آدھی بات ہے، عبادت کے 2 حصے ہیں، نیکی کرنا بھی عبادت ہے اور گناہ سے رکنا بھی عبادت ہے۔ نیکی کرنا بھی عبادت ہے اور گناہ سے رکنا بھی عبادت ہے، گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں عابد صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو نماز بڑی پڑھتا ہے، روزے بڑے رکھتا ہے، زکوٰۃ پوری دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، صرف اسی کو عابد سمجھا جاتا ہے۔ یہ عبادت ہے اور یقیناً ہے، لیکن ابھی کامل نہیں ہے۔ صرف ماتھے پہ محراب ہونا یہ بڑے عابد کی نشانی نہیں، صرف ہر سال حج کر لینا بڑے عابد کی نشانی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ نیکی کرو سب سے بڑے عبادت گزار، نہیں، آپ نے فرمایا گناہ چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار۔ اور یقین جانیے اس کے اوپر توجہ کریں، اگر یہ کو بند ہو جائے تو کر دیں، توجہ کریں۔ عبادت ہے 2 طرح کی، نیکی کرنا اور گناہ سے رکنا، گناہ چھوڑنا۔ اب دونوں عبادتیں، ان دونوں میں مشکل عبادت کون سی ہے؟ گناہ چھوڑنا۔ نیکی کرنا مشکل ہے لیکن گناہ چھوڑنا اس سے بھی مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہے، نہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں پڑھنے والے بڑا مشکل کام کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور سود بھی کھاتے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے اور سود چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے اور جھوٹ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں کا زنا بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں،
نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی توڑ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے بھی ہیں، نیکی کر رہے ہیں لیکن گناہ چھوڑے نہیں جاتے۔ قاری صاحب جی سگریٹ نہیں چھڑے جاتا، نمازاں پانچ پڑھنی ہے، یقین جانیے اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے، نیکی کرنا نیکی ہے لیکن چھوٹی ہے اور گناہ چھوڑنا نیکی ہے لیکن یہ مشکل کام ہے۔ اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، نسخہ کیا ہے؟ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ جو پیغمبر علیہ السلام نے کہا یہ کرو، اسے کرنا عبادت ہے، جس کو کہا چھوڑ دو، اسے چھوڑنا عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، نافرمانیوں سے دور ہو جاؤ، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار۔ مثال سمجھے، ایک شخص ایسا ہے جو نمازیں بس برابر برابر کی پڑھتا ہے لیکن گناہوں سے بہت دور ہے، بس فرض پڑھ لیتا ہے، روزے فرض رکھتا ہے لیکن گناہوں سے بہت دور ہے، عبادت اس کی محدود ہے فرائض تک لیکن گناہوں سے دور ہے، اور ایک جس کے نوافل بھی بہت ہیں لیکن گناہوں کی طرف متوجہ بھی بہت ہے۔ اب ان دونوں میں بڑا عبادت گزار کون سا ہے؟ جو نیکی تو کم کر رہا ہے لیکن گناہوں سے بھی بچ رہا ہے۔ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ آج یہی ہے کہ نیکی کر رہے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کی عادت ہی نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کی سوچ ہی نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے اور نماز کے بعد زبان سے چغلیاں جاری ہیں، نماز ضائع کر رہے ہیں۔ نماز پڑھی ہے اور ابھی دکان پہ جا کے کھڑا ہوا اور زبان جھوٹ بول رہی ہے۔ نماز پڑھی ہے، ابھی فون آیا، وعدے خلافیاں جاری ہیں۔ نماز پڑھی ہے اور رات کو ساری رات جو نیٹ دیکھا، وہ ساری رات کے اندر اللہ کی نافرمانی کی دلدل میں پھنسا رہا اور سمجھتا رہا میری 4 نمازیں کافی ہیں۔ نہیں، اتق المحارم، اگر تم نے بڑے عبادت گزار بننا ہے تو پہلا نسخہ یہ ہے، اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حرام سے فوراً بچ جاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں اسے کہا گیا نا یار یہ بری عادت چھوڑ دے، کہتے کیسا جی چھوڑتی ہی نہیں، یہ دیکھنا چھوڑ دے، نہیں چھوڑ دی، یہ پینا چھوڑ دے، نہیں چھوڑ دی، یہ چیز استعمال کرنا چھوڑ دے، نہیں چھوڑ دی، یہ باتیں کرنا چھوڑ دے، نہیں عادت پہ یہ نہیں جانتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ماموں کو شراب پلا رہے ہیں، بچے ہیں، پوری محفل سجی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، شراب پلائی جا رہی ہے۔ گلی سے ایک آواز آئی، جس طرح ہمارے ہاں مسجد میں اسپیکر سے کوئی اعلان ہو رہا ہو، گھر میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو کسی کو کہتے ہیں ذرا باہر ہو کر سننا کیا اعلان ہو رہا ہے، کہتے ہیں نا۔ تو انہوں نے بھی کہا انس یہ ذرا باہر جا کے سنیے کیا کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ باہر جا کے سنا اور اندر آ کے بتایا کہ وہ اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ اب 20 بہانے موجود تھے، 20 بہانے، بچہ ہے سمجھ نہیں آئی ہوگی، بہانہ تو چل سکتا ہے، ہاں پتہ نہیں کون اعلان کر رہا ہے، ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے، ہم نے تو پہلے تصدیق کرنی ہے، بہانہ بن سکتا ہے، ہمیں پتہ ہی بعد میں چلا ہے، بہانہ بن گیا، ہمیں تو صحیح طرح کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم نے سمجھا کوئی مذاق کر رہا۔ 20 بہانے بن سکتے تھے، لیکن کعبے کے رب کی قسم صحابہ کے دلوں میں یہ بات اتنی بہت زیادہ ان کے دلوں میں گھر کی ہوئی تھی، اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ ایک بچے کے نے آ کر بتایا، سب نے فوراً اپنے ہاتھوں کو روکا،
पकड़े हुए जान रख दिए, पड़े हुए मटके तोड़ दिए, मुंह में लेकर जाने वाले घूंट बाहर निकाल दिए और सबने उसके ऊपर लब्बैक कहा। इत्तकिल महारिम, हराम कामों से बच जाओ, तकुन आबदन नास, तुम दुनिया में सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाओगे। और अगर हराम काम ना छोड़े तो सिर्फ ये माथे का मेहराब ये काफी नहीं है। सिर्फ इबादत करना नेकी नहीं है, इबादत करना भी नेकी है और गुनाह से बचना भी नेकी है। सबसे बड़ा अल्लाह का वली इबादत गुजार वो है जो नेकी करने के साथ साथ गुनाहों को छोड़े। ये पहली बात आपने समझी, हराम कामों को छोड़ दो, सबसे बड़े इबादत गुजार हो। दूसरी बात, वर्ज़ बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, जो अल्लाह ने तेरे हिस्से में तकसीम कर दिया ना, उस पे राजी हो जाओ, तुम दुनिया में सबसे बड़े गनी हो जाओगे। अल्लाह के फैसलों पे राजी। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, पैसे के बारे में भी मैं तो चाहता था कि मेरी गाड़ियां अपनी हो, लेकिन नहीं है, मौला तेरे फैसलों पे राजी। मैं तो चाहता था कि मेरा मकान अपना हो, नहीं है, अल्लाह तेरे फैसलों पे राजी। मैं तो चाहता था मेरे पास बेटे हो, नहीं है, मौला मैं तेरे फैसलों पे राजी। मैं तो चाहता था मेरी औलाद हो, नहीं है, अल्लाह मैं तेरे फैसलों पे राजी। मैं तो चाहता था मुझे ये नेमतें मिले, नहीं है, ऐ मौला मैं तेरे फैसलों पे राजी। अगर ये बात हो जाए तो फिर इंसान की जबान हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करेगी, हसद इसके दिल से निकल जाएगा। जब हसद निकल गया ये दुनिया का सबसे बड़ा गनी हो जाएगा। जब हसद आता है, लालच आता है, हिरस आता है, फिर इंसान अल्लाह के शिकवे शिकायतें खाएगा उसी का, पिएगा उसी का, पहनेगा उसी का, उसी की जमीन पे रह के करोड़ों नेमतें इस्तेमाल करेगा, जो दो नेमतें इसके पास नहीं तो अल्लाह की नाशुक्री पे उतर आएगा। सबसे बेहतरीन तरीका अपने आप को दुनिया में सबसे गनी करने का ये है, मौला तू जिस हाल में रखे मैं तेरे ऊपर राजी। बस वर्ज़ बिमा कसम अल्लाहु लक, जो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया, पूरी दे अधूरी दे, चूल्हा जुला दे चूल्हा बुझा दे, देकर ले ले ना दे, जो कुछ भी वो फैसला करे अल्लाह तेरे हर फैसले पे मैं राजी। अगर इंसान हो जाए दुनिया में सबसे बड़ा गनी हो जाएगा और आसमान वाला रब भी राजी हो जाएगा, इतना राजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी की मौत के बाद फरिश्ते से नहीं पूछता कि कौन मरा, चौधरी मरा, मौला को क्या परवाह, सरदार मरा, अल्लाह को क्या परवाह, बादशाह फौत हुआ, अल्लाह को क्या परवाह, बड़े से बड़ा ताजर इस दुनिया से गया, उसको क्या परवाह, दुनिया का सबसे मालदार इस दुनिया से गया, उसको क्या परवाह। मेरा रब कभी नहीं पूछता, ऐ फरिश्तों बताओ, सदर मरा तो क्या हुआ, चौधरी मरा तो क्या हुआ, सरदार मरा तो क्या हुआ, ये मालदार मरा तो क्या हुआ। मेरा रब कभी नहीं पूछता, लेकिन एक मौके पर पूछता है, इदा क़बज़्तुम समरात फुआदी माज़ा यक़ूलु अब्दी, मुझे सिर्फ ये बताओ, जब वो छोटा सा फूल, उसके दिल का टुकड़ा, उसकी जिगर का टुकड़ा जब उसके हाथों में था और तुम उस फूल की रूह को खींच रहे थे, उस वक्त माँ और बाप जो उसके सर पे खड़े थे, बच्चा तो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके वालिदैन की जिगर के टुकड़े को जब तुम खींच रहे थे, मुझे ये तो बताओ उस मौके पर मेरा बंदा क्या कह रहा था। मेरा रब पूछता है, जरा जल्दी से बताओ उसके वालिदैन उस वक्त क्या कह रहे थे, मादा यक़ूलु, उसके वालिदैन क्या कह रहे थे। वो कहते हैं, या रब वो बंदा भी तेरा बड़ा अजीम है, हामिदा का वस्तरजा, उसने उस मौके पर भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मौला तू दे दे मैं तेरे ऊपर राजी, तू दे के ले जाए मैं तब भी राजी, हर हाल में तेरा शुक्र है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ अल्लाह तेरे तमाम फैसलों पे मैं राजी। मेरा रब कहता है, सम्मूहु बैतुल हम्द, जाओ जाके जन्नत में एक महल तैयार करो, सोने चांदी का महल, सोने चांदी के बिस्तर, सोने चांदी के पलंग, रेशम के बिस्तर, सोने चांदी के बर्तन
लगा के सजा के बाहर नेम प्लेट में लिख दो, बैतुल हम्द, ये मेरे उस बंदे का घर है जो मुश्किल के वक्त भी मेरी तारीफ करता है, मेरे फैसलों पे राजी रहता है। और जब तुम अल्लाह के फैसलों पे राजी नहीं होगे तो क्या करोगे? क्या तुम अल्लाह के फैसलों पे नहीं राजी होगे तो तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी? नहीं, लेकिन राजी हो जाओगे तो जन्नत के महल्लात तुम्हारा इंतजार करेंगे। और अगर अपनी गुर्बत में अल्लाह के फैसलों पे राजी न होगे तो क्या गुर्बत खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। लेकिन अगर फैसलों पे राजी हो जाओगे जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी। अगर दुनिया में तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, उस अल्लाह के हर हुक्म पर राजी हो जाओ, दुनिया आखिरत में गनी हो जाओगे। जिसने रोजाना सुबह हुई तो 3 मरतबा कहा, शाम हुई तो फिर कहा, दिन चढ़ा तो तब कहा, रात पड़ी तो तब कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तू मेरा रब है ना, तू जो फैसला करे मैं तेरे फैसलों पे राजी। इस्लाम मेरा दीन और मजहब है ना, इसकी जो हुदूद और क़यूद हो मैं उन पे राजी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है ना, मैं उनकी सीरत और सुन्नत पे राजी। दिन चढ़ा तो 3 मरतबा कहा, रात पड़ी तो 3 मरतबा कहा, करते करते जिंदगी का इख्तिताम हुआ, सूरज गुरूब हुआ। रोज़े क़यामत मेरे रब के सामने पूछेगा, मेरा रब पूछेगा, बंदे तू वही है जो रोजाना कहता था अल्लाह मैं तेरे ऊपर राजी, मौला मैं तेरे ऊपर राजी, ऐ मेरे रब्बा मैं तेरे ऊपर राजी। हाँ रब मैं वही हूँ, रोजाना तेरी रजा के नग़मे गाता था। कान हक़्क़न अलल्लाह अन युर्ज़ियहु यौमल क़ियामा, नबूवत की ज़बान मोतियों से कीमती, पहाड़ों से ठोस, खुशबुओं से मुअत्तर, आका का फरमान, कान हक़्क़न अलल्लाह अन युर्ज़ियहु यौमल क़ियामा। मेरा रब कहेगा, बंदे तू दुनिया में मेरे हर फैसले पे राजी रहा, आज मांग क्या मांगता है, मांगता जा, मैं देता जाऊंगा, तू मांगता जा, मैं अता करता जाऊंगा, तू मांगता जा, मेरी रहमतों का नुज़ूल होता जाएगा। हत्ता के इतना मांगेगा जितना मांगेगा मेरा रब उसे देगा। एक मरतबा वो फिर कह पड़ेगा, अल्लाह बस कर दे, मैं आज फिर तेरे ऊपर राजी हो चुका। अल्लाह उसको राजी करके छोड़ेंगे। जब इंसान अल्लाह के फैसलों पे राजी होगा तो सबसे बड़ा गनी होगा, और अगर नहीं होगा तो कभी गनी नहीं हो सकता। लौ काना लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिसा। पहाड़ों की दुनिया को जाके देखो, ऐसे वी शक्ल में पहाड़, यू शक्ल में पहाड़, ओ किनारा उधर, दूसरा किनारा ऊपर, दरमियान में लंबा सा रास्ता, उसे वादी कहा जाता है। पूरा रास्ता वादी सोने से भर दी जाए, तोलों में सोना नहीं, किलों में सोना नहीं, मनों में नहीं, तनों से ज्यादा सोना, पूरी वादी सोने की भर दी जाए, दूसरी वादी सोने से भर के इसको उसका मालिक बना दिया जाए। फरमाया लौ काना लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब। इब्ने आदम की को कैफियत ये है, अगर 2 वादियां सोने की इसके मलकियत में दे दी जाए, लब्तगा सालिसा, फिर भी कहेगा काश एक और होए ना, फिर काम बढ़ेगा। 500 की दिहाड़ी को करता है, कहते यार 1000 हो जाए ना तो फिर है, 1000 करता है, 2000 होना तो गुजारा अच्छा हो जाएगा, 2000 है 4000 हो जाए ना तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, 4000 है, अगर 10,000 हो जाए ना तो मेरे लिए बहुत बेहतर। जो 10,000 कमाता है, काश मेरे 20,000 हो जाए। कभी दुनिया में तुमने ऐसा नहीं देखा होगा कि नहीं 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 मुझे पैसे की जरूरत नहीं, जितना भी हो जाए ला यमलउ जुफ़ इब्न आदम इल्ला तुराब। 2 वादियां सोने की लेकर भी तीसरी की तलाश में रहेगा। इब्ने आदम का पेट दुनिया का माल नहीं भर सकता, कब्र की मट्टी के सिवा कोई इसके पेट को भर सकती। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, सिर्फ एक तरीके से खत्म होगा, मौला तू जिस हाल में रखे मैं तेरे ऊपर राजी हूं। हर वक्त मेरा रब सुबह उठते हो तुम्हें देता है, 12-1 बजे जाके दुकानदार से पूछो ना कि यार कुछ नहीं, मर गए, बस कोई हाल नहीं, इतनी महंगाई, बेड़ा गर्क हो गई,
کبھی بھی آپ تاجروں کی زبان سے سنیں گے بڑی دیہڑی لگی یار، نہیں. شام کو 10,000 کما لیا ہے اس نے، 2 لاکھ کی سیل ہوئی ہے، 15-20 ہزار روپے اس نے کما لیے سارے خرچے نکال کے. تو پوچھ لو نا کیا حال ہے؟ بس جی کی کریے، خرچے ہی بڑے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے خراب ہے، اس حکومت کا بیڑا غرق. یہ بات سی کبھی کبھی یہ تصور کرو ہاں، صبح سے بیٹھا ہو، رات تک ایک گاہک بھی نہ آئے، کچھ نہیں کمایا، آنے والے نے آ کر پوچھا بتا کیا حال ہے، کہتا الحمدللہ مولا تو جس حال میں رکھے میں تیرے اوپر راضی. یقین جانیے آسمان والا رب بھی کہے گا بندے میں نے تمہیں دیا ہی کچھ نہیں، میں نے تو تیرے گلے میں آج اضافہ کیا ہی کچھ نہیں، لیکن تو تب بھی کہہ رہا ہے اللہ میں تیرے اوپر راضی. اللہ کتنا خوش ہوتا ہو. اور اگر وہ تمہیں 10,000 دے، 20,000 دے، 30,000 40,000 تیرے گلے میں دے دے اور تیری زبان پھر نشکری کا کلمہ بولے ہے ہی کچھ نہیں، آسمان والا رب کہے گا اے بندے تم نشکرے کا نشکرہ ہے، میں پھر تیرے اوپر ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرا عذاب بڑا سخت ہے. اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ہر وقت دم سے، ہر زبان سے، ہر وقت کہو گے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ میں تیرے اوپر راضی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، مسجد میں فجر پڑھی، بیٹھ گئے، اذکار کیے، کرتے کرتے سورج چڑھا، اشراق پڑھی، باہر نکلے، جوتی غائب، جوتی غائب. شیطان کو موقع مل گیا دل میں بات ڈالنے کا، ذہن میں خیال ڈالنے کا، وسوسہ ڈالنے کا، تو ماہر ہے. آ کر کہنے لگا پڑھ لی نماز، رہ گیا چنگا، چلا جاندہ ٹائم سے، نہ چکی جانتی جوتی، کیا فائدہ اس نماز کا، جوتا گم ہو گیا. یہ شیطانی وسوسے ابھی دل و دماغ میں گھوم رہے ہیں. اچانک نگاہ اٹھی تو سامنے کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے جس کی ٹانگیں فالج زدہ ہیں اور زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے. آنکھیں کھل گئیں، دل کی آنکھیں بھی کھل گئیں. فوراً کہا مولا اگر جوتا نہیں ہے تو ٹانگیں تو ہے نا، پاؤں تو ہے نا، جلدی سے مسجد میں آئے، سر سجدے میں رکھا، مولا تو جس حال میں رکھے میں اسی حال پہ راضی ہوں. ورثہ بما قسم اللہ لک، جو دے دیا اللہ نے اس کی تقسیم کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ، دنیا میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. پہلی بات حرام کاموں سے یاد کرنی ہے، حرام کاموں سے بچ جاؤ. سب سے بڑے عبادت گزار، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. سب سے بڑے غنی. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، پکے مومن ہو جاؤ گے. گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، پکے مومن ہو جاؤ، پکے مومن. اور ہمارے یہاں کیا ہے، میرا بوا جو مرضی کرا، ذرا مصری جی تھوڑے جے نا نکر تے رکھنا پر نالا تے تلان ذرا ادھر نو کرنی، تلان ذرا تے اپنی ذرا تھوڑی جی تھڑی. میں چونکہ نماز پڑھن جانا ہوں نا تو میرے ذرا کپڑے صاف رہن، انہوں نے جڑا نماز پڑھن نہیں جانا نا انہوں دا بوا سارا گندا رہے. تو گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اٹھایا، چھاپر میں ڈالا اور دروازے کے ساتھ اس کی دیوار سے لگا دیا. میرا بوا صاف رہے کیونکہ میں بڑا مومن ہوں. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ ڈر گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عام سے کلام کرے پوری دنیا کے کلاموں سے اعلیٰ، آپ عام گفتگو کرے پوری دنیا کے انسانوں سے سچی بات، لیکن آپ ایک قسم اٹھائے ساری دنیا کی قسموں سے سچا قسم آپ کی ہے. اور آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اس بندے کا ایمان کامل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا جس کے بارے میں آپ قسم اٹھا دیں کہ وہ بندہ مومن نہیں. اللہ کے حضور وہ کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ تنگ ہے، سمجھ لو یہ تنگ کرنے والا بندہ مومن نہیں.
ماتھے پہ محراب ہے، شلوار بہت اونچی ہے، لمبی سی داڑھی ہے، گھر میں پردے کا ماحول ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے تو یہ مومن نہیں۔ ہنسی دیر ساری رات سوئی دا نہیں، فجر پڑھ کے سوئی دا بڑا دھیان ہے فجر کدھر سے فجر پڑھ جی پہلا سو گئے نا تو پھر اٹھیا نہیں جاندہ، فجر پڑھ کے سوئی دا تو کر دے کہ ساری رات شور اور ہمسائے تنگ، ساری رات شور اور ہمسائے تنگ، تہی نماز پڑھ کے سوئی دا ماشاءاللہ۔ اللہ کی قسم جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے یہ مومن نہیں ہے۔ تیری آوازوں کی وجہ سے تنگ ہو وہ بیمار ہے، تیرے شور سے تنگ ہو رہے ہیں وہ بیمار ہے، ان کے بچے تیری آوازوں سے پریشان ہو رہے ہیں، تیرے ڈک سے پریشان ہو رہے ہیں، تو اپنی طرف سے قرآن کی تلاوت رات کے وقت لگا رہا ہے اور ان کے ہمسائے تم سے تنگ ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہے۔ جس کے ہمسائے اس سے تنگ ہو کبھی ایسے ہی جا کے پوچھا ہے کہ یار بتا میری وجہ سے، میری گاڑی کی وجہ سے، میری پارکنگ کی وجہ سے، میرے بچوں کی وجہ سے، میری اور میرے اولاد کے چھت پر جا کر تیرے گھر میں جھانکنے کی وجہ سے کسی وجہ سے تم مجھ سے تنگ تو نہیں ہو؟ تمہیں نہیں ضرورت کسی سے پوچھنے کی، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو پوچھ لیا کر۔ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کم از کم یہ پوچھ تو ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میری عبادتیں کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ اگر میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ رہا اور وہ ساری زندگی تنگ رہا اور میں نے سمجھا میں نے نماز فجر جماعت سے پڑھی یہ پکا مومن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے۔ کبھی کبھی اپنے ہمسایہ کو کھڑا کر کے پوچھا کر بھائی مجھے صرف یہ بتا دو میری وجہ سے، میرے بیٹوں کی وجہ سے، میرے گھر والوں کی وجہ سے، میرے کسی کام کی وجہ سے تم تنگ تو نہیں ہو؟ اگر وہ گواہی دے دے ہم تیرے اوپر راضی ہیں، خوش ہو جانا اور سمجھ لینا کہ آسمان والا رب بھی تیرے اوپر راضی ہو چکا، اور اگر وہ ناراض ہے تو پھر تیرے نیکیاں گئیں، تیری نیکیاں گئی۔ صحابہ بیٹھے، آقا بیٹھے، باتیں ہوئیں، گفتگو نکلی، آواز آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ایک عورت ہے ہمارے محلے میں، ان فلانۃ تذکر من کثرت صیامھا وصلاتھا وزکاتھا، آقا ساڈے محلے ایک عورت ہے اوہ اتنی نمازیں پڑھتی ہے، فرض تو سارے ہی پڑھتے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، اوابین بھی پڑھتی ہے، بہت نفل فرض تو سارے رکھتے ہیں، وہ جمعرات کا، سوموار کا، ایام بیس کا سارے روزے رکھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، اور پورا علاقہ اس کی خیرات اور اس کے صدقات و خیرات کو جانتا ہے، بہت نیک عورت، بہت نیک عورت، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسان، لیکن ایک بات ہے، بس ایک اس میں غلطی ہے، ساڈے بھی نا آج زبان دا تتا ہوندا نا، دل دا بڑا صاف ہوندا وا، جو سخت مزاج ہوتا نا دل دا بڑا صاف، یہ عجیب تماشا اور عجیب جھوٹ باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر دل کا صاف کوئی نہیں، اور آقا سے بڑھ کر نرم زبان کسی کی نہیں۔ یہ جو عجیب بات ہے، یار کوڑا بڑا ہے لیکن دل دا بڑا صاف ہے، اس کا مطلب جو میٹھا ہے وہ دل کا، تو حضور کو کیا کہنا چاہتے؟ تو یہ ہم نے بڑے بہانے بنائے ہوئے۔ اچھا حضور کو فرمایا آقا نمازیں بڑی، روزے بڑے، صدقے خیرات بہت، لیکن ایک غلطی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے ہمسائوں کو ٹکنے نہیں دیتی۔ بس فرمایا سنو لکھ لو ہی فی النار، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ عورت جنتی نہیں ہے۔ نمازیں، روزے، صدقے، خیرات، تلاوت، عبادت سب واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن ہے، ہی فی النار، جہنم، اس کا مقدر جہنم۔ فوراً ایک صحابی نے کہا ان فلانۃ تذکر من قلۃ صیامھا وصلاتھا، آقا میں بھی ایک بات بتاؤں، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے صرف فرض پڑھتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے، اور جب صدقے کی باری آتی ہے تو پنیر کے ایک ٹکڑا یعنی چٹکی چٹکی چونڈی چونڈی صدقہ کرتی، جو کہیں روپیہ روپیہ، لیکن ایک بات ہے
غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانی، آج تک اس کی زبان نے ہمسائے کو تنگ نہیں کیا۔ نبوت کی زبان ہلی تو آواز آئی ہیا فی الجنہ، لکھ لو یہ جنت کی وارث عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا شمار کدھر ہے۔ ہم کہتے ہیں منو کے لگی ہو نا، اسی اپنے کا اچھا جو جائے چھنکنا بھی انہوں کے لگے، نہیں، ہمسائے کا خیال، ہمسائے کا خیال، ہمسائے کا خیال۔ بار بار ما زال جبرائیل علیہ السلام یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیمنسہ، جبریل آئے، میں اپنے ہمسائے کا کہا، پھر آئے 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 ہمسائے کا کہا۔ مجھے یہ لگا کہ جبریل علیہ السلام کے جتنے چکر لگے ہیں شاید کہ آئندہ چکر میں یہ کہہ دیں گے جس طرح تیری اولاد تیرے مال کی وارث ہے، تیرا ہمسایہ بھی تیرے مال کا وارث ہے۔ ہم نے ہمسایہ کو معمولی سمجھا۔ اگر مومن بننا چاہتے ہو، نبوت کی زبان سے اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو، آسان طریقہ ہے، اپنے ہمسائے کو خوش کر لو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، تکن مومنا، تم پکے مومن ہو جاؤ گے، پکے مومن ہو جاؤ۔ اور یہ ہمسایہ مکان کا ہمسایہ، دکان کا ہمسایہ، مسجد کا ہمسایہ، تیرے ساتھ پڑھنے والا تیرا ہمسایہ، تیرے ساتھ تیرا رہنے والا ہمسایہ، ہمسائے سارے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، کیا ہو جاؤ گے؟ مومن ہو جاؤ۔ چوتھی بات، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، دریا نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر۔ جوامع الکلم، نبوت کی زبان سے ایک جملے میں پوری زندگی گزارنے کا اصول، پوری زندگی گزارنے کا اصول۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، نبوت کی زبان تیرے اسلام کی گارنٹی دے دے گی، پکے مسلمان ہو جاؤ۔ کس لیے؟ جب تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند۔ لیکن یہاں تو یہ بات مفقود ہے، لائن لگی ہوئے۔ میری کوشش ہے میں اگے چلنا، باقی سارے رہ جائیں، تو میرے اگے کوئی آوے تو بدو کھندا ہے کہ نہیں؟ لائن لگی ہے، کوئی میرے آگے آ کر کھڑا ہونا چاہے تو مجھے کیا ہوتی دل میں؟ تکلیف۔ تو ہم جب ہماری کوشش ہوتی کہ ہم سب سے نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند۔ کھانے کی پلیٹ آ جائے اور اس میں کوئی پسند کی چیز آ جائے تو کوشش ہوتی ایسے کر کے میری طرف آ جائے، پلیٹ گھما کے آ جائے، پہلے مجھے مل جائے۔ چیز مل جائے گی لیکن تیرے اسلام کی گارنٹی نہیں ہوگی، اور تیرا جی چاہ رہا ہے میں لے لوں، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے مسلمان بھائی کو دے دے، نبوت کی زبان سے تیرے اسلام کی گارنٹی آ جائے گی۔ جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند۔ میں نہیں چاہتا کوئی میرے سے دھوکہ کرے تو تم بھی نہ کرو نا۔ میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے جھوٹ نہ بولے تو تم بھی نہ بولو نا۔ میں چاہتا ہوں کوئی مجھے کم تول کر نہ دے تو تم بھی کم نہ تولو نا۔ میں چاہتا ہوں کوئی میری غیبت نہ کرے تو تم بھی نہ کرو نا۔ میں چاہتا ہوں کوئی میری چغلیاں نہ کرے تو تم بھی نماز پڑھ کے چغلیاں نہ کرو نا۔ میں چاہتا ہوں جب میں اور میری بیٹی گھر سے نکلے کوئی اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھے تو تم بھی نہ اٹھانا۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی سے کسی کے غلط مراسم نہ ہو، میں چاہتا ہوں میری بیٹی سے کسی کے غلط تعلق نہ ہو، میں چاہتا ہوں میری بہن سے کسی کے غلط مراسم نہ ہو، تو بھی نہ رکھنا۔ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کر۔ جب تیری یہ کیفیت ہو جائے گی پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے تیرے اسلام کی گارنٹی ہو جائے گی۔ اور اگر صرف اپنی مرضی اپنی مرضی اپنی مرضی اپنی مرضی اور صرف اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے، سمجھ لو تیرا اسلام درست نہیں ہے۔
وہ صحابی آئے نا، حضور نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن صرف استاذن اذن لی فی الزنا۔ وہ ادھر کھڑے تھے، آقا یہاں بیٹھے تھے، دور سے کہنے لگا حضور سارا دین قبول ہے، لیکن بس یہ ہے کہ مجھے زنا کی عادت ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا، زنا کی اجازت دے دو، پورا ایمان اسلام قبول ہے۔ اب صحابہ ذرا بولنے لگے، لیکن دناؤں کے دنا، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خاموش، رک جاؤ، اس کو میرے پاس کرو۔ قریب کر کے بٹھایا تو کہا اگر کوئی شخص تیری والدہ سے ایسی حرکت کرے جس کی تو اجازت مانگتا ہے تو قبول ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں سے کوئی غلط رکھے اور میں جانتے ہوئے اس کو چھوڑ دوں؟ نہیں۔ فرمایا اگر کوئی تیری ہمشیرہ سے ایسے مراسم رکھے تو اجازت دے گا؟ کہا حضور کون برداشت کرے گا؟ میں تو نہیں برداشت کرتا، تیری پھپھو سے، تیری خالہ سے، نہیں کبھی نہیں۔ فرمایا کہ جس سے تو یہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھو ہوگی، کسی کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ اس کے لیے چاہو، جب تم اپنے گھر میں یہ سارا گند نہیں دیکھ سکتے پھر کسی کے لیے بھی نہیں۔ میرے آقا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہم طہر قلبا وحسن فرجا، مولا سمجھانا میرا کام تھا، دل کو پاک کرنا تیرا کام ہے، عزت کی حفاظت کی طاقت دینا تیرا کام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسا سمجھا، پوری زندگی نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے ایسا اثر کیا کہ کبھی اس نے مدینے کی گلی میں نگاہ اٹھا کے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ ایسا نسخہ ہے، جب بھی تم زندگی میں کوئی قدم اٹھانا چاہو تو پہلے یہ سوچو جو میں اس کو کہہ رہا ہوں اگر مجھے کہے تو پسند ہے، جو میں اس کو دے رہا ہوں اگر مجھے دے تو پسند ہے۔ ہاں دنیا میں تیری چوری، تیرے ڈاکے، تیرے زنا، تیری شرابیں، تیرے سارے کام کو دنیا نہیں روکتی، نہ روکے، لیکن یہ دیکھ اگر یہ میرے خلاف آ جائے تو مجھے پسند نہیں پسند ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ شہزادے یمن کے آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، حضور کے پاس ٹھہرے، نبوت سے دین سیکھا، واپس جانے لگے تو آقا نے کہا ایک بات میرے سے وعدہ کرو، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ کہا تم بڑے چودھری، سردار، بادشاہ، لیکن یاد رکھو کتنی مصروفیت بھی ہو وعدہ کر کے جاؤ کبھی نماز نہیں چھوڑو گے۔ آقا وعدہ ہو گیا، وعدہ کر کے جاؤ تیری کروڑوں کی جائیداد اور پراپرٹی ہو لیکن زکوٰۃ پوری دو گے، وعدہ ہو گیا۔ تم سردار ہو، چودھری ہو، فیصلے بھی آئیں گے، باتیں بھی آئیں گی، پرے پنچایت بھی بیٹھے گی، وعدہ کرو کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہو گے۔ وعدہ کر دیا، وقت گزر گیا، میرے آقا اس دنیا سے چلے گئے، جریر یمن کے علاقے میں چلے گئے۔ کئی سالوں کے بعد جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، صحیح مسلم کے حاشیے میں اور طبرانی کی روایت ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، غلام کو بھیجا جاؤ ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ غلام اگرچہ غلام تھا لیکن ذہین، فطین، تنا، تیز ترار، زبان کا بہت تیز۔ گیا منڈی میں، گیا گھوڑے کا ریٹ طے کیا 300 درہم، صرف 300 درہم، اور اس کو کہا چل آ مالک سے جا کر پیسے لے لیتے ہیں، آ جا۔ وہ بیچنے والا آیا، جریر رضی کے پاس پہنچا، اے مالک کام بن گیا۔ کیا ہوا؟ یہ گھوڑا لے لیا۔ کتنے کا؟ 300 کا۔ کبھی گھوڑے کو دیکھا، کبھی آدمی کو دیکھا، کبھی قیمت کو سوچا، کبھی گھوڑے کو دیکھا۔ اب ہمارے ہاں 3 دکانوں سے پوچھ کر جاؤ یہ ریٹ کیا ہے، کہتا ہے 150، 150، 150۔ اگلا بیچارہ مجبور ہو کر کہہ رہا ہے 125 یا 100 روپیہ۔ اچھا چل 80 لا دے، سارے دے دے۔ ہمیں پتا ہے یہ باقیوں سے کیا دے رہا ہے، کم دے رہا ہے، شاید اس کی مجبوری ہو، شاید اس کی صحت ٹھیک نہ ہو، شاید اس کے بچے بیمار ہوں،
شاید اس نے کہیں جانا ہو، وہ مجبور ہو کر جتنے کی لی ہے اتنے کی بیچنے پر مجبور ہے، پچھلی دکانوں سے ریٹ پتہ کر کے آیا ہے، وہ 100 والی چیز 100 کی دے رہا ہے، لیکن ہماری کوشش کیا ہے؟ چل 80 لا، 70 لا، 90 لا جا، ہم اس کو لیکن قربان جاؤں پیغمبر کے صحابہ پر، ان کی ایمانی کیفیات پر۔ کبھی گھوڑے کو دیکھا، کبھی قیمت کو سوچا، کبھی اس آدمی کو دیکھا تو کہا صاحب اگرچہ تو 300 پہ راضی ہے لیکن تیرے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے، 400 درہم دے دوں تو خوش ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا انسان دیکھا ہے تم نے؟ 300 وہ مانگ رہا ہے، کہا 400 دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا یہ تو آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ پھر کہا صاحب سچ پوچھو تو تیرا گھوڑا قیمتی ہے، 500 درہم دے دوں تو راضی ہے؟ اس نے کہا مالک یہ آپ کا بڑا فضل ہوگا میرے اوپر۔ پھر کہا صاحب حق تو یہ ہے کہ گھوڑا اس سے قیمتی ہے، 600 دے دوں؟ وہ دل میں سوچ تو رہا ہوگا لینا بھی ہے کہ نہیں، کسی سوچ تو رہا ہوگا نا، لیکن یقین جانیے ایسے انسان تمہیں کبھی نہیں ملے گے، ایسی ایمانی کیفیت تمہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ کہا صاحب 600، وہ راضی۔ کہا 700، اس نے کہا مالک بس دے دو۔ اس نے کہا یہ 800 درہم لو اور گھوڑا مجھے دو۔ اس نے 800 درہم پکڑے، جلدی سے چلا گیا، کتنا خوش ہوا ہوگا۔ غلام کہنے لگا مالک یہ کیا کیا؟ وہ راضی تھا، دل کی خوشی سے 300 میں دے رہا تھا، میں نے محنت کی، میں نے اس کو منایا، وہ مانا، اپنی مرضی سے آیا، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی جبر نہیں، کچھ نہیں، اور آپ نے اس کو 800 دیے۔ کہا مجھے پتا ہے میں نے 500 درہم زیادہ دیے، لیکن آج میں نے اپنے پیغمبر سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کی اور نبوت کی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اگر میں ہوتا تو 8 سے کم نہ دیتا، میں نے اس کے لیے بھی وہ پسند کیا ہے جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں۔ آج ہم میں کوئی ایسا ہے دنیا؟ ایسا ایمان پیدا کرو۔ یقین جانو کبھی کبھی ایسا کر کے دیکھنا، 200 کی چیز ہے، اس کو کہنا یار یہ 220 رکھ لے، چل 20 طرف سے 20 رکھ لے، وہ 20 روپے اس کے دل میں وہ تیری عزت پیدا کرے۔ 20 روپے سے طرح کیا جائے گا؟ کبھی کبھی ان بہکاریوں کو دینے کے بجائے، ان پوری مارکیٹوں میں چکر لگانے والے اور پیسے کمانے والوں کے بجائے جو غریب کوئی ریڑھی کے اوپر کھڑا ہو نا، صرف 10 روپے زیادہ دے دو، کبھی 20 روپے اس کو زیادہ دے دو، دیکھنا اس کے دل کی خوشی کیسی ہوگی، چہرے کی مسکراہٹ کیسی ہوگی۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کبھی کبھی تو ان کے لیے پسند کرو نا۔ یہ زندگی کا معیار اور اصول بناؤ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا شروع کر دو، نبوت کی زبان سے تیرے اسلام کی گارنٹیاں مل جائیں گی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5ویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کبھی دل مردہ ہوا ہمارا؟ نہیں، مردہ ہونے کا پتہ تو اسے چلے جس کا زندہ ہوتا ہو، ہمارا کبھی زندہ ہی نہیں ہوا تو مردہ کیسے؟ کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ میرا دل مردہ ہو رہا ہے؟ نہیں، زندہ ہوگا تو مردہ ہوگا، تو جو پہلے ہی مردہ رہے کیسے پتہ چلے گا زندہ؟ جب قرآن اثر کرنا چھوڑ دے، جب احادیث سن کے مذاق کریں، قرآن سن کے کیفیت نہ بدلے، قرآن و حدیث کی مجلس میں بیٹھ کے شرارتیں کرو، سمجھ لو دل مردہ ہو چکے ہیں۔ نبوت کی زبان کی حدیثیں سنو اور دلوں کے اوپر اثر نہ ہو، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ قرآن کی آیات سنو اور آگے سے مذاق سمجھو دل مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ جب اہل ایمان قرآن سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ادھر قرآن کی آیت کانوں سے ٹکرا رہی ہے، ادھر آنسوں کی جڑیاں نکل رہی، کیا ہے؟ دل کے اوپر اثر ہو رہا۔
صحابہ فرماتے فوعدنا موعظۃ بلیغہ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، نبوت کی زبان کے چند جملے نکلے، آنکھیں برس پڑی، دل تڑپ گئے، تہل گئے، کیا دل زندہ تھے۔ ولا تکثر الذکر، مت ہنسو زیادہ۔ ہمیں اچھا بندہ ہی وہ لگتا ہے، اے یار بندہ بڑا وڈیا ہے، جدوں آندا ہے محفل کرما دیندا ہے، پوری کلاس نو ہنسا دیندا ہے، سارے جگ کو ہنسا دیتا ہے، یہ بات ایسی کرتا ہے کہ بندہ خوش رہے، اور 4 دن زندگی تے کوئی ہنس کھیڈ کے کڑ لو۔ یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، اور یار اس کو لاؤ وہ بڑا محفل کو گرماتا ہے۔ ہم ہنسنے کے لیے وقت ضائع کرتے ہیں، پیسہ دے کر ہنستے ہیں، اور وہ شغل کی باتیں سن کے ہمارے دل کو سکون ہوتا ہے، یہ مردہ دل ہے۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، اللہ کی قسم اگر تمہیں پتا چل جائے وہ جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں، تمہاری زندگی کی ہنسیاں ختم ہو جائیں، تمہارے رونے شروع ہو جائیں، تم اپنی عورتوں کے ساتھ جا کر لذت سے دور ہو جاؤ اور اپنے بستروں پہ لیٹنا چھوڑ دو، اور تمہیں آخرت کی فکر لگ جائے، اگر تمہیں پتا چل جائے جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ کیا ہے۔ لو تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں پتا چل جائے وہ جو میں نے دیکھا ہے، تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، تمہارے دل مردہ ہو چکے۔ کیوں زیادہ ہنسنے کا؟ ذرا بتائیے گا مجھے، اس پورے ہفتے میں کوئی دن ایسا گزرا ہے جس دن ہم ہنسے نہ ہوں؟ آج ہنسے ہیں، ہنسے ہیں، کل ہنسے تھے، ہاں ہنسا تھا، پرسوں بھی ہنسے تھے، ہنسے۔ لیکن بتاؤ پورے ہفتے میں کتنی مرتبہ تم روئے ہو؟ کتنی مرتبہ اس رب کے ڈر کی وجہ سے روئے ہو؟ آج روئے ہو؟ کل نہیں، اس رب سے ڈر کر روئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے، اور ہمیں ہنستے ہوئے کتنا عرصہ۔ آج ہم آج کے ہنسے بھی، خوش ہونا بھی، ہنسیاں بھی گن نہیں سکتے۔ کتنی مرتبہ ہنسے ہو؟ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہنسے، روئے کتنی مرتبہ ہو؟ وہ تو مدتیں گزر گئے، تیری آنکھوں سے آنسو کب کب نکلے تھے پتہ نہیں، یاد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دل سخت ہو گئے، ہر وقت ہنسنا، ہر وقت ہنسنا، ہر وقت ہنسنا، ہر بات پہ ہنسنا۔ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا تکثر الضحک، مت ہنسو زیادہ، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ، اور مردہ دل پھر قرآن و حدیث اثر نہیں کرے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حقیقت ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکے ہیں، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے دل کالے ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا مردہ ہوئے؟ ثم انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ثم انہم لصال الجحیم، روز قیامت ان کو رب کا دیدار نہیں ہوگا، اور یہ جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکے ہوئے تھے۔ یہ دل کو سنبھالو، دل کو زندہ کرو، دل کو مردہ ہونے سے بچاؤ، اس دل کی زمین کو نرم کرو، اس دل کی زمین کو آباد کرو، کم ہنسو۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ چہرے پہ ہر وقت 12 رکھو، یہ نہیں کہہ رہا کہ تیوڑی چڑھائے رکھو، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں ذرا اپنے ہنسنے اور رونے کا توازن تو دیکھو، ہنسنے اور رونے کی مقدار تو چیک کرو۔ ولا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنسو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 باتوں کی نصیحت میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں۔ حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، کامل ایمان ہو جائے گا۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان کے لیے وہی پسند کرو، کامل اسلام ہو جائے گا۔ زیادہ نہ ہنسو ورنہ دل مردہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ نہیں،
یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہونے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ 22 رجب کو کنڈے کرنے چاہیے کہ نہیں؟ کسی رجب کو بھی کنڈے نہیں کرنے چاہیے، 22 نہیں، کسی رجب کو بھی نہیں، کسی مہینے بھی کنڈے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے تو جب چاہیں دیں، لیکن دن مخصوص کرنا یہ درست نہیں۔ 22 رجب کو کنڈے کرنے والے پوچھ رہے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی 22 رجب کو تو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں۔ اچھا، امام جعفر صادق نے 22 رجب کو کنڈے کیے؟ نہیں، تو پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے، امام جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ نہیں، تو پھر امام جعفر صادق 22 رجب کو فوت ہوئے؟ نہیں، تو پھر کیا مطلب کنڈے 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے کیا مطلب؟ یہ اصل میں 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اور یہ لوگ ان کی وفات پہ جشن منانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی شخصیت تھی جس کے دور میں 20 سالہ دور حکومت میں روم، ایران، پوری دنیا کے اوپر اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے اور دشمن پسپا ہو چکے تھے۔ جب اتنا بڑا سپہ سالار جس نے رومیوں کو، ایرانیوں کو، سب کو پسپا کر رکھا تھا، اس دنیا سے گیا تو دشمن اس دنوں میں خوش ہوا، اور اس نے خوشی میں کنڈے، شرینی بانٹی۔ تو آج مسلمانوں کو اگر وہ سیدھا کہتے کہ ان کی وفات پہ جشن مناؤ تو یہ نہ مناتے، تو انہوں نے امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کی رسم شروع کر لی، جو کہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ 13 رجب کو حضرت علی رضی کی پیدائش کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں۔ ہنسنے اور مسکرانے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے تبسم، اسے کہتے ہیں مسکرانا، اور ایک ہوتا ہے ضحک، اس کا معنی ہوتا ہے ہنسنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کبھی کبھی ہنستے تھے، حتیٰ بدت نواجذہ، حتیٰ کہ آپ کی اندر والی داڑھیں بھی نظر آئیں، لیکن کبھی کبھی آپ ہنسے، ہر وقت نہیں ہنسے، ہر روز کلواں دے حساب نہ نہیں ہنسے، ہر وقت تھوک دے حساب نہ نہیں ہنسے، کبھی کبھی ہنسے بھی۔ تبسم ہوتا ہے چہرے میں مسکراہٹ، بغیر آواز کے چہرہ مسکرا۔ تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، ملو تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تیرے مسکرانے سے رب تجھے صدقے کا ثواب عطا کریں گے۔ مسکراہٹ اچھی ہے، میں نے جو کہا ہے ہر وقت ڈینٹ ڈالنا، 12 بجانا، یہ درست نہیں ہے۔ کم تریرا عبوسن، کم تریرا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ہر وقت ہنستے رہنا بھی اچھا نہیں ہے۔ ہنسو تھوڑا، روو زیادہ، مسکراؤ، ہر مسلمان سے ملاقات کے وقت مسکراؤ۔ بے نماز کا جنازہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر تو وہ نماز کا منکر ہے تو بالکل نہیں، اور اگر وہ پڑھتا بھی ہے اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کا پڑھا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی انشاءاللہ عشاء کی اذان ہوگی اور اس کے بعد 20 منٹ میں یہ جو دو حصوں کے درمیان